ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اسم متمکن کی 16ویں قسم اور اس کا اعراب پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: اسم متمکن کی 16ویں قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ یعنی اسم متمکن کی 16ویں قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اب نیچے دیکھیں جواب۔ 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے، یعنی 16ویں قسم وہ جمع مذکر سالم ہے جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جدی میں یا ما قبل کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ 16ویں قسم کا اعراب یعنی وہ جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی اور جدی میں یا ما قبل کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے جاء مسلمیہ، اس کا معنی ہے آئے میرے کئی مسلمان، یعنی میرے کئی مسلمان بھائی، بریکٹ میں بھائی لکھا ہے، آئے میرے کئی مسلمان۔ تو اصل میں تھا مسلمون، یا جمع مذکر سالم مسلمون تھا، اس کی اضافت کی گئی یا ضمیر کی طرف تو نون گر گیا، اب واو کو یا سے بدل دیا گیا اور یا کا ادغام کر دیا گیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ اس کی تفصیل آگے بیان کریں گے خود مصنف، ٹھیک ہے۔ تو جاء مسلمیہ میں کیونکہ مسلمیہ فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس کا اعراب واو تقدیری کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پہ واو تو ہے لیکن تلفظ نہیں ہو رہا۔ رأیت مسلمیہ، دیکھا میں نے اپنے مسلمانوں کو، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ بھی مسلمیہ جو ہے یہ حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب جو ہے یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے، یہاں پہ تقدیری اعراب نہیں ہے بلکہ لفظی اعراب ہے۔ اس طرح ذہبت یا مسلمیہ میں بھی اعراب جو ہے لفظی اعراب ہے، صرف حالت رفعی میں جو ہے اعراب تقدیری ہوگا، اس کے علاوہ نصبی اور جدی دونوں صورتوں میں اعراب لفظی ہوگا یا ما قبل کسرہ کے ساتھ۔ ذہبت الی مسلمیہ، اس کا معنی ہے میں اپنے مسلمانوں کے پاس گیا، یعنی مسلمان بھائیوں کے پاس گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال میں مسلمیہ الی حرف جر کا مدخول ہونے کی وجہ سے حالت جدی میں ہے، اور حالت جدی میں اس کا اعراب کیونکہ یا ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کا اعراب یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور جیسے جاءت بنیہ، آئے میرے بیٹے، جاءت بنیہ آئے میرے بیٹے، جاء بنیہ آئے میرے بیٹے، رأیت بنیہ میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ مررت ببنیہ گزرا میں اپنے بیٹوں کے پاس سے، مررت ببنیہ گزرا میں اپنے بیٹوں کے پاس سے۔ عرض، یہاں سے اور ایک سوال کر رہے ہیں کہ جاء مسلمیہ میں مسلمیہ کا اعراب تقدیر واو کے ساتھ کس طرح ہے؟ جاء مسلمیہ میں مسلمیہ کا اعراب تقدیر واو کے ساتھ کس طرح ہے بیان کریں گے۔ ابھی سے سوال کر رہے ہیں کہ جو مسلمیہ ہے اس میں واو کی تقدیر کے ساتھ اعراب کہاں ہے؟ ہم تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمیہ میں جو اعراب ہے تقدیر واو کے ساتھ اعراب ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ جواب: جاء مسلمیہ میں مسلمیہ اصل میں مسلمون یا تھا، جاء مسلمیہ میں جو مسلمیہ ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمون یا، جب نون جمع اضافت کی وجہ سے گر پڑا، کیونکہ قاعدہ ہے جب
جمع مذکر سالم کی اضافت کی جائے تو نون جمع گر جاتا ہے. تو بیان کر رہے ہیں جب نون جمع اضافت کی وجہ سے گر پڑا تو مسلمو یا ہوا، مسلمو یا. اب واو اور یا جمع ہوئے، مسلمو یا، واو اور یا جمع ہوئے، اور ان میں کا پہلا ساکن ہے، واو ساکن ہے، مسلمو یا میں واو جو ہے ساکن ہے. قاعدہ مشہور کے مطابق واو یا سے بدل گیا. قاعدہ مشہور کیا ہے کہ اگر ایک کلمے میں واو اور یا جمع ہو جائیں، جو اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر ایک قاعدے میں واو اور یا جمع ہو جائیں اور ان میں سے ایک ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیونکہ واو ساکن ہے اس لیے اس کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کریں گے. تو بیان کر رہے ہیں اب واو اور یا جمع ہوئے اور ان میں کا پہلا ساکن ہے. قاعدہ مشہور کے مطابق واو یا سے بدل گیا، پھر پہلی یا کو دوسری یا میں ملا دیا گیا اور یا کی مناسبت سے میم کا ضمہ کسرہ سے بدل گیا، کیونکہ یا ما قبل کسرہ چاہتی ہے، اسی وجہ سے یا کی مناسبت سے میم کا جو ضمہ تھا وہ کسرہ سے بدل دیا. مسلمیہ ہوا اور رہا مسلمیہ حالت نصبی اور جدی میں، تو وہ اصل میں مسلمینہ یا تھا. حالت نصبی اور جدی دونوں میں کیا تھا؟ مسلمینہ یا تھا. اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا اور پہلی یا کو دوسری یا میں ملا دیا گیا تو مسلمیہ ہو گیا. مسلمینہ یا تھا تو اضافت کی وجہ سے نون گرا تو یا باقی رہا. مسلمینہ وجہ یا تھا یہ یا، اور جو آخر میں یا تھا مسلمینہ یا، جو متکلم کی یا ہے، ان دونوں کو ملا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ مسلمیہ ہوا. عرض اب مہربانی کر کے وجوہ اعراب کا معنی واضح کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیجئے کہ اعراب کے وجوہ کتنے ہیں. سوال کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں اب مہربانی کر کے وجوہ اعراب کا معنی واضح کرتے ہوئے، یعنی وجوہ اعراب کا کیا معنی ہے اسے بتاتے ہوئے، اسے واضح کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیجئے کہ اعراب کے وجوہ کتنے ہیں، اعراب کی کتنی صورتیں ہیں. جواب، وجہ کی جمع وجوہ ہے. لفظ وجوہ جو آتا ہے یہ وجہ کی جمع ہے. وجہ کی جمع وجوہ ہے اور وجہ کا معنی ہے شکل و صورت. پھر اصل اعراب 3 ہے، اصل اعراب جو ہیں یہ 3 ہیں. پھر اصل اعراب 3 ہیں، رفع، نصب اور جر. لہٰذا وجوہ اعراب کا معنی ہوا رفع، نصب اور جر کی صورتیں. وجوہ اعراب کا معنی کیا ہوا؟ رفع، نصب اور جر کی صورتیں. کن کن صورتوں میں رفع، جر اور نصب آتا ہے اس کی صورتوں کو وجوہ اعراب کہتے ہیں. رفع کی صورتیں، رفع کی صورتیں کیا کیا ہیں بیان کر رہے ہیں. رفع کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، رفع کی 3 صورتیں ہے. نمبر 1 ضمہ، جیسے ضرب زیدن میں دال کا ضمہ. رفع کی ایک صورت ضمہ کا ہونا ہے، یعنی کبھی رفع ضمہ کی صورت میں آتا ہے. ضمہ جیسے ضرب زیدن میں دال کا ضمہ رفع ہے. الف، رفع کی دوسری صورت الف ہے، جیسے جاء المسلمانی میں المسلمانی کا الف رفع ہے. رفع کی دوسری صورت کیا ہے؟ الف کا ہونا، یعنی کبھی رفع الف کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی کبھی الف کا آنا رفع کہلاتا ہے. جیسے جاء المسلمانی میں جو الف ہے یہ رفع ہے. تیسری صورت، رفع کی تیسری صورت ہے واو، جیسے جاء المسلمون میں المسلمون کا واو رفع ہے. المسلمون کا جو آخر میں واو ہے یہ رفع ہے. ٹھیک ہے، تو رفع کی 3 صورت ہوئی، ایک ضمہ، ایک الف اور ایک واو. اور جیسے جاء ابو زیدن میں ابو کا واو رفع ہے، جاء ابو زیدن میں ابو کا واو بھی رفع ہے. اب نصب کی صورتیں بیان کر رہے ہیں. نصب کی صورتیں 5 ہیں. نصب کی صورت 5 ہے. ٹھیک ہے، نصب کی جتنی صورتیں ہیں یہ کل 5 ہے. نمبر 1 فتحہ، یعنی کبھی نصب فتحہ کی صورت میں ہوتا ہے. جیسے رأیت رجلن میں رجلن کا فتحہ نصب ہے. رأیت رجلن میں رجلن کا جو فتحہ ہے یہ نصب ہے. نمبر 2 کسرہ، جیسے رأیت مسلماتن میں
تا کا کسرہ نصب ہے، رأیت مسلماتین میں تا کا کسرہ یہ نصب ہے، یعنی کبھی نصب کسرہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3 الف، جیسے رأیت اباکا میں ابا کا الف نصب ہے، یعنی نصب کی ایک صورت الف ہے، الف کے ساتھ اعراب کا آنا نصب کہلاتا ہے۔ جیسے رأیت اباکا میں ابا کا اعراب، ابا جو ہے یہ الف کے ساتھ ہے، تو ابا کا الف جو ہے نصب ہے۔ نمبر 4 یائے ساکن ما قبل فتحہ، جیسے اکرمت الوالدین میں الوالدین کی یا ساکن ما قبل فتحہ نصب ہے، یعنی یا ساکن ما قبل فتحہ بھی نصب کی ایک صورت ہے، یعنی کبھی نصب یا ساکن ما قبل فتحہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں اکرمت الوالدین، اکرمت الوالدین میں والدین میں جو یا اور اس سے پہلے فتحہ ہے، یعنی یا ساکن ما قبل فتحہ یہ نصب ہے، نصب کی ایک صورت ہے۔ نمبر 5 اس کے بعد ہے یا ساکن ما قبل کسرہ، یا ساکن ما قبل کسرہ بھی نصب کی ایک صورت ہے۔ جیسے المسلمین میں المسلمین کی یا ساکن ما قبل کسرہ، رأیت المسلمین میں رأیت المسلمین میں نے مسلمانوں کو دیکھا، اس مثال میں المسلمین کی یا ما قبل ساکن، یا ساکن ما قبل کسرہ، المسلمین میں یا ساکن ہے اس سے پہلے کسرہ ہے، تو یہ بھی نصب کی ایک صورت ہے۔ جیسے رأیت المسلمین، تو یہاں پہ دیکھیں جو یا ہے نون سے پہلے یا ہے ساکن ہے اس سے پہلے کسرہ ہے، تو یہ بھی نصب کی ایک صورت ہے۔ البتہ الحاصل یہ کہ نصب کی 5 صورتیں ہیں، کیا ہے؟ فتحہ کا ہونا، کسرہ کا ہونا، الف کا ہونا، یا ساکن ما قبل فتحہ، یا ساکن ما قبل کسرہ۔ اب جر کی صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ جر کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کسرہ، کبھی جر کسرہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے علی زیدن، علی زیدن میں زید کا کسرہ جر ہے۔ نمبر 2 فتحہ، جیسے علی عمرہ، علی عمرہ میں عمر کا فتحہ جر ہے، یعنی کبھی جر فتحہ کی صورت میں ہوتا ہے جیسے علی عمرہ۔ نمبر 3 یا ساکن ما قبل کسرہ، جیسے علی ابی زیدن، تو یہاں پہ دیکھیں ابی زیدن میں بتا رہے ہیں کہ علی ابی زیدن میں ابی کی یا ساکن ما قبل کسرہ، یعنی کسرہ کی جر کی تیسری صورت کیا ہے کہ یا ساکن ما قبل کسرہ ہو، جیسے علی ابی زیدن میں ابی کی یا ساکن ما قبل کسرہ جر ہے۔ اور جیسے علی المسلمین میں المسلمین کی یا ساکن ما قبل کسرہ جر ہے۔ نمبر 4 کسرہ کی چوتھی صورت یا ساکن ما قبل فتحہ، کسرہ کی چوتھی صورت کیا ہے؟ یا ساکن ما قبل فتحہ، یا ساکن ہو اس سے پہلے فتحہ ہو، یہ کسرہ کی چوتھی صورت ہے۔ جیسے علی الوالدین میں الوالدین کی یا ساکن ما قبل فتحہ جر ہے۔ حاصل یہ کہ وجوہ اعراب کل 12 ہیں، جیسا کہ اورا کے گزشتہ میں بتایا گیا۔ کل وجوہ اعراب کتنے ہیں؟ 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 4 ہو گئے کس کے؟ کل وجوہ اعراب ہو گئے 12۔ سمجھو ضمہ کے 3 بیان کیے، رفع کے رفع کی 3 صورتیں ہیں، ضمہ کے ساتھ، الف کے ساتھ، واو کے ساتھ، 3 صورتیں ضمہ کی، اور نصب کی صورتیں 5، 3 5 8، ٹھیک ہے، اور یہ جر کی صورتیں 4، کل ہو گئی 12، یعنی وجوہ اعراب کل 12 ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ رفع کی 3، نصب کی 4، نصب کی 5 اور جر کی 4، تو 3 5 4 کتنے ہو گئے؟ 12۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔